حذیفہ رحمان صاحب، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ایک بار پھر حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کروانے کے لیے متحرک ہے. فواد چودھری صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب. یہ کوٹ لکھپت جیل میں باقاعدہ طور پر ملے بھی ہیں پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں سے، اور اسیر رہنماؤں نے بھی یہی کہا ہے کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے. کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کے دروازے کھلنے والے ہیں؟ اس جواب سے ہٹ کے وزیر اعظم نے کئی بار دعوت دی، اسپیکر کا کمرہ کھلا ہے، اس سے ہٹ کے بتائیں کہ یہ اس کو کوئی نیا فریش سٹارٹ کنسیڈر کریں ہم؟ دیکھیں سلمان صاحب، یہ محمود مولوی ہیں، فواد چودھری ہیں، عمران اسماعیل ہیں، یہ سارے اچھے لوگ ہیں اور ان کی کوشش بھی نیک ہے کہ مذاکرات کا راستہ کھلے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پھر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. تینوں لوگ، جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا ایون کے حصہ ہیں، فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین منسٹر گوہر ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے، بانی تحریک انصاف کی بہنیں ان کی نہیں چلنے دیتی، اور وہ جب جب کوشش کرتے ہیں مذاکرات کی یا بات آگے بڑھانے کی، انہیں باقاعدہ روکا نہیں جاتا، بلکہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے. اب گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہی یا بانی تحریک انصاف کی بہنیں جو کہ اپنے بھائی کے بہاف پہ سیاسی فیصلے کر رہی ہیں، اگر وہی انہیں جو ہے ٹف ٹائم دیں گی یا رکاوٹ ڈالے رکھیں گی، تو مذاکرات ہی کیسے کریں گے؟ ہم بالکل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب اور جو عمران اسماعیل صاحب ہیں، تحریک انصاف کے ٹاپ 3 کے لوگ اپنے ساتھ بٹھا لیں، ہم ان کے پاس جانے کو تیار ہیں. جو ہمارے 3 لوگ جن کے نام لیں گے ان کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا مثبت جواب نہیں آئے گا، بلکہ الٹا کچھ لوگ اٹھیں گے جو کہ ابھی نو وارد ہیں یا نو مولود ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، کوئی ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. وہ فواد ٹھیک ہے. چودھری پر، محمود مولوی پہ وہ تنقید کریں گے کہ یہ بیچارے بھی عزت سے اپنا منہ چھپا رہے ہوں گے. تو بات یہ، مذاکرات بالکل ہو سکتی ہیں، ہونے بھی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں دونوں کے لیے، حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے تحریک اچھی انصاف، ہم سب کے لیے ٹھیک. ضروری ہے کہ اچھا بات حذیفہ چیت کے صاحب، رستے کو آگے بڑھایا جائے. حذیفہ صاحب، اس مذاکرات کی کوششیں، ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے نا کئی ماہ گزر گئے، بلکہ سال ہا گزر گئے. یہ زیادہ مناسب نہیں کہ آج تک حکومت نے یہ نہیں کہا جی آج منڈے ہے، چلے جی تھرسڈے کو ہم باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو نا مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، آئیے ہمارے یہ 4-5 رہنما ہیں یا ایم این ایز ہیں یا منسٹر ہیں، ان سے مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں. ایسا تو آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کیا. آپ اس بار اس طرح کر کے ذرا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کی پوزیشن بھی واضح ہو کہ پی ٹی آئی کس چاہتی ہے، نہیں چاہتی ہے. علیمہ خان صاحبہ ان مذاکرات کی کوششوں کو زائل کر رہے ہیں، یا یہ جو ایک نئی ایکشن کمیٹی بنی ہے مذاکرات کے حوالے سے، وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا کوئی ڈیٹ تو دے کے دیکھیں. سلمان صاحب، بالکل ڈیٹ ماضی میں بھی دی تھی، جب عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، ہم ان کے پاس چل کر بھی گئے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو سبوتاژ کیا گیا، بانی کی طرف سے روک دیا گیا. اور ایون کہ اب بھی وزیر اعظم نے اسمبلی فلور پر بات کی تو تحریک انصاف کا کوئی ذمہ دار رہنما یہ تردید کر دے یا یہ بات کر دے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یا حکومت نے ہمیں دعوت نہیں دی، یا حکومت ہمیں ڈیٹ نہیں بتا رہی، یا ہم مذاکرات نون لیگ کی کسی جگہ پہ نہیں، اسمبلی فلور پہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپوزیشن چیمبر میں کرنا چاہتے ہیں، ہم اسپیکر چیمبر میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی میں آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں، تو میں اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد ہم باقاعدہ ڈیٹ بھی دے دیں گے کہ فلاں تاریخ کو جو سب سے نیوٹرل جگہ ہے وہ قومی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ہم بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت کرسیوں پہ براجمان ہیں، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں، سلمان صفدر ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان بیچاروں کی اتنی وقت یا حیثیت ہی نہیں رکھی بانی تحریک انصاف کی بہنوں نے کہ وہ بیچارے کوئی جواب بھی دے سکیں. ادروائز وہ مذاکرات کب کے ہو چکے ہوتے. یعنی جب بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں ڈاکٹر کو بھیج دیں تاکہ وہ بورڈ میں شامل ہو جائے، تو علیمہ خان صاحبہ روک دیتی ہیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کنسنٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ بورڈ بنائیں، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو ان کی کھچائی ہوتی ہے باقاعدہ جماعت میں کہ آپ نے کس سے پوچھ کر یہ بات کہی. جب وہ یہ ایک بہن کو پیغام دیتے ہیں کہ جائیں آپ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ایک ریکویسٹ فلوٹ کر دیں، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ملاقات کا، ہر بندہ کرتا ہے، تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی، تو باقاعدہ انہیں شٹ اپ کال دی جاتی ہے کہ آپ ہمارا بیانیہ آپ دفنانے میں لگے ہوئے ہیں. جب ہمیں بانی کی ویل بینگ کا پتہ چل رہا ہے بشرا بی بی کی بہنوں کے ذریعے یا بشرا بی بی کے جو لوگ ملنے جاتے ہیں ہر ویک، تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ایک ملاقات ارینج کروا کر ہمارا پورا بیانیہ دفن کرنا چاہتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ یہ خود تحریک انصاف کے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں، مجھے خود کہا ہے انہوں نے کہ بانی تحریک انصاف کا فیمیل ورژن ہے، وہ ایک ریپلیکا ہے. اس وقت وہ بانی کی رہائی یا ویل بینگ نہیں بلکہ اپنے نیریٹو کو بچانے کی سیاست کر رہی ہیں، اور وہ ہر وہ موقع
چاہے اس وقت میڈیکل بورڈ بننا ہو، چاہے بانی کی صحت کے حوالے سے اپنے فالوورز کو کوئی تسلی بخش بات کرنی ہو، چاہے ایون کہ بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا اہتمام کرنا ہو، تو مجھے ٹھیک بتائیں ہے 5 دسمبر کو یا 4 دسمبر 2025 کو کس نے کہا تھا کہ آپ باہر آ کر بھائی کی ویل بینگ نہ بتائیں؟ کس نے کہا تھا کہ بھائی کا 2 صفوں میں مشتمل متنازع ترین ایک ایسا ٹھیک ٹویٹ جو آپ اپنے مخالف کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے وہ بیان کرے؟ کس نے کہا تھا کہ اگر بانی کی آنکھ کی بینائی جو 20 ستمبر کو متاثر ہوئی ہے جو کہ بعد کے بیانات کے مطابق، تو 5 دسمبر کو تو کسی بہن نے آگے باہر نہیں بتایا کہ میرے بھائی کی ٹھیک بینائی متاثر ہو گئی، وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے اچھا میں کچھ ذرا دیگر سوال کر لوں آزاد کشمیر انتخابات میں 2 ہفتے سے کم وقت رہ گیا ہے نون لیگ کی تیاریاں کیا ہیں کسی جماعت سے کوئی انتخابات سے پہلے کوئی اتحاد کریں گے پیپلز پارٹی تو کر گئی دیکھیں اتحاد کسی جماعت سے اس طریقے سے تو نہیں ہوگا جو ہماری آلریڈی اتحادی ہیں مرکزی جماعت اہل حدیث ہے باقی جماعتیں ہماری اتحادی ہیں پنجاب میں بھی ہمارے ساتھ اتحاد کرتی ہیں اب بھی وہ ہمارے اتحاد کا حصہ ہیں اور جن جن حلقوں میں ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی وہاں ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے بہت ساری جگہ پر ہمارے حق ٹھیک میں ہے امیدوار بیٹھے ہیں اور ہم نے ٹکٹیں ساروں کو جاری کر دی ہیں اور یہی ہماری الیکشن کمپین ہوگی وی آر ویری ہوپ فل کہ کشمیر میں اوکے ہمیں بڑا اچھا ریسپانس مل رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ پی ایم ایل این کشمیر میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی۔ تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل حکومت پر بڑی تنقید کریں کیا وجہ ہے کیونکہ مولانا کے ساتھ حکومت کے روابط کچھ ختم ہوئے ہیں کہ وہ جب آئینی ترمیم پاس کروانی ہو تو تب تو آپ لوگ بہت بھاگ بھاگ کر ان کے پاس جاتے ہیں آج کل مولانا صاحب کو کیا ہوا ہے دیکھیں سلمان صاحب گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب ہم پر بالکل تنقید کریں ان کا حق ہے سیاسی لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں لیکن جو مولانا صاحب نے جو ان کا کلپ میری نظروں سے گزرا ہے میں تو ان کی گفتگو سن کر میری آنکھیں جو ہے شرم سے جھک گئی ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی مسلح افواج کے بارے میں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں میں سلمان حیدر سے سوال کروں گا کہ کیا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 1 ارب دیتے ہیں آپ اپنی جان قربان کریں آپ کریں گے؟ جان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اور آپ تنقید کرنا شروع کر دیں کہ چونکہ تنخواہ دی جاتی ہے کوئی احسان نہیں کرتے مجھے بتائیں جو تنخواہ بھی اگر لیتا ہے کوئی فوج کا جوان تو وہ ہم میں سے ہی ہے میرا بھائی ہوگا آپ کا بیٹا ہوگا کسی کا بھانجا ہوگا کسی کا بھتیجا ہوگا اگر وہ اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں تو آپ ان کی اس قربانی کو تنخواہ سے جوڑ رہے ہیں کیا آپ 50,000 یا لاکھ تنخواہ لینے والا کسی جماعت کا ورکر وطن کے دفاع کے لیے اس طریقے سے منفی ٹمپریچر کے اوپر کارگل میں جا کر ڈیوٹی ادا کر سکتا ہے کہ جب وہ اترتا ہے یا اس کی جو ہے بینائی جا چکی ہوتی ہے یا اس کی سماعت متاثر ہو چکی ہوتی ہے یا ایون کہ اس کی ٹانگیں متاثر ہو چکی ہوتی ہیں اگر یہ تینوں چیزیں برقرار ہوں تو وہ ایسا سائیکولوجیکل شوق کے اندر ہوتا ہے کہ عرصہ لگ جاتا ہے اس کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس آنے میں آج بھی آپ کا دیکھیں نا فیلڈ مارشل وہ ترکی کے اندر موجود ہے کہ پاکستان دنیا میں ریلیونٹ رہے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو مولانا صاحب کا اگر ہم سے کوئی شکوہ ہے ضرور کریں انہوں نے ہمارے اوپر بھی طنز جو ہے کہ تیر کے نشتر برسائے اور انہیں خوب تنقید کی ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تنقید ہے وہ ہماری حد تک تو جائز ہے لیکن اگر آپ سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے سامنے چند ہزار کا مجمع ہو تو جو آپ کے منہ میں آئے وہ آپ بول دیں کتنی ناجائز اور نامناسب بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیو آئی فے کے بھی بے شمار لوگ ہوں گے جو افواج پاکستان میں ڈیوٹی کر رہے ہوں گے جو کہ اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان اگر ایک پاپولر لیڈر ہے یہ ایک جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں مولانا صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے یا اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے ہم سب ٹھیک جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور جو فوجی جوان اگر بارڈر کے اوپر یا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر اگر وہ کوئی کاروائی میں حصہ لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس جذبے کے تحت لے رہا ہے جو جذبہ قرآن پاک نے دیا ہے اور وہ جہاد کا ٹھیک جذبہ ہے ہے کہ آپ نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے امیر کی اطاعت کے لیے اور اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے ہر حد تک چلے جانا ہے نہ ٹھیک کہ آپ اسے کسی بھی مراد سے ٹرانسلیٹ کریں جو کہ شرم کی بات ہے